اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو, عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو. جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے, اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا, اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنایا ہوا اپنا. اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے. ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے, جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے, او آبائہن, اور اپنے باپ دادا کے, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہے, اور ابنائہن, اپنے بیٹے, ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹے جو سوتیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہے, اپنے بھائی, بنی اخوانہن, بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے, بنی اخواتہن, بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے. یہ ہے محرم رشتے, ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. دیور بھی داخل ہے اس میں, چچا زاد بھائی بھی داخل ہے, خالہ زاد بھائی بھی داخل ہے, پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے. آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا. عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا, اتنی وحشت ہوتی ہے. کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کیسے رہتے ہو یار, تم کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا دیے. کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے, تمہیں اتنا سکون ملے گا, اتنی پاک دامن زندگی ہے. نہ مرد کو عورت پہ شبہات ہوتے ہیں, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے. اس کو پتا ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی, میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی. سالی اور بہنوئی کا بھی آپس میں کیا ہے, پردہ ہے. ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہے جو براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی, یہ پردہ ہے. بھابھی سے بھی, بھابھی کا آپ سے پردہ ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے, الحمدللہ ہم 4 بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی. تو ہمارے ہاں تو ہوا ہے بھائی, کئی سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں, سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں. اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں, ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایسا پردہ کروایا ان سے جب بیعت ہوئے, تو ایسا زبردست پردہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہوا. تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے, پردے کے ساتھ کھاتے تھے. تو یہ خام ایک وہم ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط ہے بھائی. چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, مامو زاد بھائی, یہ سگے بھائی نہیں ہے, ان سے شادی جائز ہے. اسی طرح ممانی کا بھی پردہ ہے آپ سے, چچی کا بھی پردہ ہے آپ سے. چچی بھی نامحرم ہے, ممانی بھی نامحرم ہے. ماموں مر جائیں تو آپ اپنی ممانی سے شادی کر سکتے ہو, چاچا مر جائے تو آپ اپنی چاچی سے شادی کر سکتے ہو. تو نامحرم ہو گئی نا یہ. سسر بہو کبھی قیامت تک بھی شادی نہیں کر سکتے, یہ محرم ہے. تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا. لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مذاق بنا دیا ہے. تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم آ سکتی ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے. اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے, لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی. خوب سمجھ لیں, سسر اور بہو آپس میں کیا ہے, محرم ہے, پردہ نہیں ہے, لیکن سسر بہو سے مصافحہ بولو نا نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے, میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں, اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار, اچھا نہیں لگ رہا تھا. بالکل غلط ہے. ابا اس کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بعض وقت گلے ملنے کا رواج ہوتا, ساسے دامادوں کو گلے مل رہی, بھائی بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ماں کی طرح ہے یقیناً ساس, لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا. تو اتنا نہیں. اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں. تو ریزرو رہنا چاہیے. اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے, بہو کمرے میں اکیلی ہے, سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھس آتے ہیں, بھی بے غیرتی ہے. اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی. جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو شکایتیں ہوتی ہیں, یا آئے دن آتی رہتی ہے شکایت. کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی. یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلی دھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی, کیا کر رہی ہے یہاں, اس وقت سے پڑی ہوئی ہے. بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ, اس سے گھر نہیں کمرہ بھی مراد ہے. اس سے ساس کو چاہیے نوک کرے, ٹھک ٹھک ٹھک. اندر سے آواز آئے گی نہیں 6 مہینے تک, کیونکہ وہ بہو ہے, مجھے پتا ہے. وہ پڑی رہے گی, 6 مہینے بعد آنکھ کھلے گی, اسے کون
تو وہ بتائے کہ بھائی میں تمہاری ساس لگتی ہوں رشتے میں, ڈانٹنے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تمہیں پوستی پنے کے تانے دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھی, تو اجازت لیں, وہ کنڈی کھولے, پھر آپ اس کو بے شک بتائیں کہ بیٹا یہ ہر وقت پڑے رہنا, ہم بھی سوتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے, لیکن 13-14 گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے, ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں صلواتیں سننے کو ملتی, ہم اڑ جایا کرتے تھے, تم تو 18-18 گھنٹے سو رہی ہو, یہ بالکل صحت کے لیے نقصان, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو نوک کر کے ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں, کیسے نوک کر کے, بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا نہ مارے گھر میں, وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے. اطلاع کا کیا مطلب, جب سفر سے واپس آؤ, نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو, اطلاع دے دو بیگم کو کہ میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ زینت اختیار کر لے. فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے. وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا, آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی, اچانک گھر میں, ہمیں یار اصل اوریجنل یہ ہے. تو جب بیوی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے, دیور گھس رہے ہیں, یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب گھٹیا حرکتیں, عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی, پرائیویسی ہے. اسی طرح بات سے بات نکلی ہے, بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے جس کی چابی اس کے پاس ہو, اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں, اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں الماری. کہتے ہیں بھائی سب ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے, جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا, وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے. انہوں نے جیسے ہی استاد آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا, کنگھیاں ونگیاں سارے, سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ, اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے, بچے لے کے اس کے سر سے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے. تو جیسے ہی ہمارے استاد جاتے تھے نا, وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے, سر پہ مالش ہو رہی ہے, کنگے ونگے ہو رہے ہیں, شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے, جیسے ہی استاد ایک دم چھپڑ میں نیچے چھپا دی. اگر مسجد گھر سے 3 کلومیٹر دور ہو تو کیا گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں, جتنی دور سے مسجد جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم, اپنے گھروں, اگر تمہارے گھر مسجد سے دور ہے تو دور ہی رہنے دو, کیونکہ تم جب دور سفر کر کے آتے ہو تو یہ سارا سفر تمہارا لکھا جاتا ہے, اس کے نہیں اس پہ اجر ملے گا. لیکن جماعت سے نماز واجب نہیں ہے. اگر 3 کلومیٹر مسجد گھر سے دور ہے, یعنی مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے, تو آپ نے 2 کام کرنے. ایک تو یہ کہ جب تک مسجد جا نہیں سکتے آپ گھر میں جماعت سے نماز کا اہتمام کریں, کوئی چھوٹا موٹا مصلی بنا لیں, لوگ وہاں جمع ہو کے جماعت کر لیا کریں. اور دوسرا, جلد سے جلد کوشش کریں مسجد بنانے کی, اپنے گھر کے قریب کوئی مسجد ہو, محلے میں مسجد کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اہل محلہ وہاں جمع ہو کے جماعت سے نماز پڑھیں. جب تک مسجد کا انتظام نہیں کر لیتے تو گھر میں جماعت کرائیں. کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے؟ علی اطلاق تو کوئی بھی فرضیت کا قائل نہیں ہے, لیکن اپنی اصلاح کرنا بہرحال فرض ہے. اگر اپنی اصلاح گھر میں بیٹھ کے ممکن نہیں ہے اور غالب گمان ہو کہ تبلیغ میں جانے سے میری اصلاح ہو جائے گی, تو ایسے شخص کے لیے تبلیغ میں جانا لازم ہے, فرض ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اپنی اصلاح جن چیزوں پر موقوف ہے وہ چیزیں بھی فرضی ہوتی ہیں. اس کی مثال ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں یہ دوا کھاؤں گا تو علاج یعنی مجھے شفا ملے گی, نہیں کھائی تو میں مر جاؤں گا. جب یقین ہو جائے کہ یہ دوا اگر میں نے نہیں کھائی تو مر جاؤں گا, تو دوا کھانا بذات خود تو فرض نہیں ہے, لیکن ایسی کنڈیشن میں تو فرض ہو جائے گا نا جان بچانے کے لیے. تو اسی طرح تبلیغ میں جانا علی اطلاق تو یہ کوئی بھی نہیں فتویٰ دیتا کہ سب پہ فرض ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے, بلکہ بعض علماء کے لیے بھی جن کے اور کوئی ذریعہ اصلاح کا نہیں ہے, اصلاح کی ضرورت سب کو ہے, علماء کو بھی عوام کو بھی. تو جس کی اصلاح اس پر موقوف ہو, اس کو پتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹیں گے جب تک میں تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤں گا, تو ایسے شخص پر بہرحال لازم ہے تبلیغ میں جانا. کیا مہر میں حج کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا شریعت میں کیسا ہے؟ شریعت اللیگل کاموں کو اپریشیٹ نہیں کرتی, حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. بیوی اگر شوہر کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی ہے تب بھی کیا شوہر کی اطاعت ضروری ہے؟ جی بالکل, پارٹنرشپ ایک الگ چیز ہے, بزنس الگ چیز ہے, لیکن اس کا بیوی والا رشتہ ختم تھوڑی ہو جائے گا اس پارٹنرشپ سے. جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے. میرے 4 بچے آپریشن سے ہوئے ہیں, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک بچہ ہوا تو آپ کی جان جا سکتی ہے, کیا میں منصوبہ بندی کی دوا لے سکتی ہوں؟ دیکھیں, اس میں ایک ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار نہیں ہے,
آپ بہت سارے ڈاکٹروں سے رائے لیں. اور دوسرا جان جا سکتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ جا سکتی تو یعنی جا تو کسی کی بھی جان کسی بھی وقت سکتی ہے. کتنا گمان ہے جان جانے کا، کتنا خطرہ ہے؟ کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں. ڈاکٹروں نے بولا کہ بچہ پیدا کیا تو آپ مر جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپریشن نہیں کیا تو بچہ مر جائے گا، آپ مر جاؤ گی. لیکن ایک کیس ہوتا نا تو میں نہیں بیان کرتا، بہت سارے کیس ہیں کہ بچہ بھی ہوا نارمل ہوا. تو ڈاکٹروں نے اس مسئلے کو ضرورت سے زیادہ ہوا بنایا ہوا ہے. بہرحال میرا کام ہے اصولی جواب دینا. اگر 3-4 ڈاکٹروں سے آپ رائے لے لیں، اپنی رپورٹ پیش کر کے ان سے رائے لے لیں اور ڈاکٹر کہیں کہ غالب گمان ہے کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر آپ مانع حمل یعنی حمل روکنے کی تدبیریں اختیار کر سکتی ہیں. لیکن بچہ دانی ہی نکال دینا یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے.